میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں. نام آپ نے کہا تھا، آپ کا نام پہلے انورادھا تھا. جی. آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا رضی اللہ عنہا. جی آپ میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو ہے جو میرے بہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ. میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بہاف پہ عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ. اور ایک بہن کو اسلام قبول کرنا ہے. اور ایک کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آپ کا نام کیا ہے؟ پورنیما. پورنیما. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہاں. آپ بت پرستی میں مانتے؟ ہاں. بت پرستی میں مانتے؟ نہیں مانتے. ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی اسلام کرنے پہ زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی پریشر؟ نہیں. کوئی بھی فزیکل پریشر؟ نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ؟ نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ ہاں. آپ کے من سے؟ ہاں. آپ کے دماغ سے؟ ہاں. انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا، آپ اس کو دہرا سکتی ہے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبد ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دے دی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا الہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور بیگم. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی جنت میں ڈالے. اور میرے کو بھی ایک نام. آپ نام چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ اپنا نام ختیجہ رکھ سکتے ہیں. جو ذہن میں آ رہا ہے، ختیجہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ کا نام تھا رضی اللہ عنہا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان والوں کو ہدایت دے اور آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں. اور میں درخواست کروں گا میرے اہلیہ سے کہ بہن ختیجہ کو بھی ایک قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرے. اور میں درخواست کرتا ہوں میرے بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ لینے کے لیے. مائک نمبر 1 سے اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہوں. مائک نمبر 1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منوج کمار گوڑ ہے. میں یو پی ایسٹ کانپور کا رہنے والا ہوں. میں ابھی جسٹ ممبئی میں نیا ہوں. مجھے یہاں پہ کوئی نہیں جانتا. کچھ دینی بھائی ہیں جو مجھے جانتے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے تھرو، جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر بھائی نے یہاں کے تھرو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے آ کر کے اپنی کسی بات کو کہنے کا موقع ملے. میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو کہ اتنی سیپریٹ فیملی ہے جو کہ مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے. ایون میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے ان کا کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بندہ ہوں، سب سے بڑا بیٹا ہوں، اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور ذریعہ بنا پیس چینل، جس پہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد، شیخ ثناء اللہ جن کی تقریریں سنتا تھا، جن سے میرے سارے مسکنسیپشنز دور ہوئے. اور یو پی ایسٹ کا رہنے والا ہوں. میری عمر 25 سال ہے. میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں. میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوژن تھا وہ سارا دور ہو چکا، تو اب مجھے ایسی جگہ پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکوں. چونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے ممبرز اگینسٹ، کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک لینڈ لارڈ کیا کوئی ایک کرایہ دار رہتا ہے، بالکل اس طریقے سے بالکل نیگلیکٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے.
میں یہ میسج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یو پی ایسٹ کے جانتے ہیں، پورے یو پی ایسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا، جو مجھے جان رہا ہوگا، ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو. یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو. ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کہ مسلمان کے لیے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو، اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے، یہ اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے. تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا، اس بات کو بتانا چاہتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ ادا کر پاؤں گا. اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تھرو مجھے یہ پہلے پتا چلا، چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا. جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی میرے لیے کافی تھی. ماں ہے، باپ ہے، گھر کا سب سے بڑا تھا، میں ایک ویل اسٹیبلش فیملی کا بندہ تھا. تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. چونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں، لیکن اصل زندگی جو شروعات ہوتی ہے وہ موت کے بعد. اور میرا ہندو ریلیجن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں. ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتسیہ پرتماستی، پھر بھی ہم پرتما کو مانتے، مورتی کو مانتے، دیوی دیوتاؤں کو مانتے. ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے ایکم برہمم دتیہ ناستی، یعنی کہ بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے. تو ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہندوازم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے، اس زمین پر وہ خود آئے. بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے، بھگوان شری کرشن یہیں پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن کر کے نہیں دیا. آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے، سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور. کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن میں نہیں چھوڑی. ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی، ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی. تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے؟ دوسری بات اس پورے ورلڈ میں اے سے لے کے جیڈ تک کی کنٹری ہے. اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے، اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے، بی سے وینیزویلا بھی ہوتا ہے، بی سے برازیل بھی ہوتا ہے. ہندوازم جو ہے صرف اور صرف 3 کنٹری ہے، انڈیا، موریشس اور تیسرا سری لنکا. ٹھیک ہے، اور سوری سری لنکا معافی چاہوں گا، غلط بول رہا ہوں. تیسرا کنٹری ہے نیپال، ابھی گھوشت ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور سری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ودھ کیا تھا، جس سے دسہرہ مناتے ہم. ان کے کریشن کے بعد جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پالی تھی، اس کے بعد یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا، ہم ایسا سوچتے ہیں، ہندوازم ایسا سوچتا ہے، جب انہوں نے کسی اسپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی، تو آج تک وہ بھگوان کو پوجنے والے اس دیش میں ہندوازم کیوں نہیں ہے؟ سو یہ ساری چیزیں، یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، اسلام کا جو میسج ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسپشن پہ نہ جائے، ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے. اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے. وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ، اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے، یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے، ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے، ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے، آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاءاللہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا، لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے بار دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا، اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ، اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا ماشاءاللہ، آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ویل سیٹسفیکشن ہے وداؤٹ اینی پریشر. ود یور ہارٹ. ماشاءاللہ. آپ تو شہادت کی کنڈیشن بھی رٹ لیے پیس ٹی وی سے. ماشاءاللہ.
इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाअल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाअल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामी चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। जी। आपने शायद सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, जी। आज का मजमा माशाअल्लाह, जी अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके सामने अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी उस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों व क़िना अज़ाबिन नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह शुक्र। भाईजान, मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है। कैन यू ऑन द माइक्रोफोन प्लीज? माइक्रोफोन ऑन। माइक नंबर 1। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जी, मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफा के लिए बोल सकते, तो ये नाम कंटिन्यू कर मुस्तफा माशाअल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है। जी, मुस्तफा माशाअल्लाह बहुत अच्छा नाम है और आप अपने आप को मुस्तफा बुला सकते हैं माशाअल्लाह। गुजारिश आपसे कि हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले। जरूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, और भी कुरान वगैरह लाइए, कुरान और भी लाइए। माइक नंबर 5 में कोई भाई हो गैर मुस्लिम भाई तो उनको मौका दीजिए। माइक नंबर 5। सलाम अलैकुम जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा शंकर है, हैदराबाद से आया। मैं फार्मासिस्ट। आसिफ भाई इससे इस्लाम सीख लिया और कबूल करना चाहा। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। आप बुत परस्ती में मानते? नहीं मानता। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ मानता हूँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ मानता हूँ। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं करे। कोई भी दबाव है? नहीं है। माली दबाव? नहीं। फिजिकल दबाव? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहते? हाँ दिल से। अपने होशो हवास में, दिमाग से? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, जी मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके जाहिरी तौर पे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको भी जन्नत नसीब फरमाए। मेरा नाम बताया। आप अपना
آپ اپنا نام عمر رکھ سکتے. عمر نام تھا